واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 20 اپنا اسلامک اسٹوڈیو حدید۔ شارینہ نے جھنجھلا کر کہا، تم سوچ کیا رہے ہو؟ اسے تو میں ہی قتل کر دوں، لیکن یہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے تم ہی اسے قتل کرو۔ میری ایک بات شاید تمہیں اچھی نہ لگے شارینہ، حدید نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے کہا، جو مجھے قتل کرنے آئے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا ہے۔ میرا مذہب اس معذور شخص پر ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے جو اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور صرف معذوری کی وجہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام تر خطے میں میری اور اس کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس لیے تمام علاقہ میدان جنگ ہے۔ اگر یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہوتا اور میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا تو میں قتل ہو جاتا یا اس سے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری خاطر قتل کرنا چاہا تھا، میں کسی اور مقصد کے لیے ایک عقیدہ دل میں بسائے میدان جنگ میں آیا تھا۔ اس مقصد اور اس عقیدے کے سامنے اس جیسے معذور آدمی کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور باقی رات کچھ اور آرام کر لیں، صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شارینہ نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے حدید کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس نے حدید کو گھور کر دیکھا، اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں۔ شارینہ نے کہا، تم جاؤ، اس کے گھوڑے پر زین ڈال کر گھوڑا یہاں لے آؤ۔ کلاش نے شارینہ کا شکریہ ادا کیا اور بھکاریوں کی طرح دعائیں بھی دی۔ گھوڑے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ تین گھوڑے کلاش اور اس کے دونوں سپاہیوں کے تھے۔ حدید جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈالنے لگا اور پھر اس نے زین اچھی طرح کس کر باندھی اور گھوڑے کو کلاش کے پاس لے آیا۔ اس نے کلاش کو دیکھا، وہ اب بیٹھا ہوا نہیں بلکہ ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی میں حدید کو کلاش کا خون بہتا نظر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ اس کا سر جسم سے کچھ دور الگ پڑا تھا، لیکن گردن پوری طرح کٹی نہیں تھی۔ حدید نے شارینہ کی طرف دیکھا، کیا اس لیے مجھے یہاں سے چلتا کیا تھا؟ حدید نے شارینہ سے پوچھا۔ اصول اور قاعدے وہاں چلا کرتے ہیں جہاں سامنا غیرت والے اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شارینہ نے کہا۔ تم اپنے مذہب کے پابند ہو، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اسے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے آہستہ آہستہ اور اذیت ناک موت مرتا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی، پھر اسے مارا کیوں؟ حدید نے پوچھا۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے حدید، شارینہ نے کہا۔ اگر ہم اسے یہی زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے بڑا خطرہ بن جاتا۔ اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا۔ اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں رومی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جن پر وہ سوئے تھے، کچھ پلے جا کر کمبل بچھا کر لیٹے اور سو گئے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب دونوں جاگ اٹھے اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کلاش اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے پیچھے باندھ لیے اور چل پڑے۔ ادھر رہا میں ہرکل کے شاہی خاندان کے اتنے زیادہ افراد میں سے صرف ایک عورت تھی جو شارینہ کے لیے پریشان تھی، وہ تھی اس کی ماں۔ وہ روتی اور آہیں بھرتی تھی۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ شارینہ اغوا نہیں ہوئی اور قتل بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے خیالات اور جذبات کو سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ شارینہ کو یہ مسلمان قیدی اچھا لگا ہوگا اور اس سے رہا کروا کے اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن شارینہ زندہ بھی تھی تو ماں کو تو نہیں مل سکتی تھی۔ ہرکل شارینہ کا اگر باپ نہیں تھا تو اس کے ماں کا خاوند تو تھا، لیکن اس نے ایسی بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا جیسے شارینہ کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ ویسے بھی شارینہ کی ماں ہرکل کے کام کی نہیں رہی تھی، وہ اپنی نوجوانی اور جوانی ہرکل پر قربان کر چکی تھی۔ اس وقت شارینہ ہرکل کے دل یا ذہن میں داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہرکل کے اعصاب پر اور سوچوں پر شکست غالب آ گئی تھی اور وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ شکست کو اسی مرحلے پر کسی طرح روک لے اور پھر شکست کو فتح میں کس طرح تبدیل کرے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شارینہ کی ماں جب اس کی گمشدگی کی اطلاع ہرکل کو دینے گئی تھی تو ہرکل نے اسے ٹالنے کے لیے بے رخی کی تھی۔ اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ جانے والوں کا مجھے غم نہیں، میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ شارینہ کی ماں یہ الفاظ سن کر ہرکل کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کون تھے جن کے متعلق ہرکل نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کا انتظار کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تاریخ میں موجود اور محفوظ ہے۔
مورخوں نے ہرکل کی اس وقت کی بے تابیاں اور خیالوں کی کلا بازیاں قلم بند کر لی تھی اور کچھ سینہ بسینہ آج کے دور تک پہنچی۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل کی اتنی کثیر فوج ہر میدان میں قلیل تعداد مجاہدین اسلام سے شکست کھاتی پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پورا ملک شام خالی کر گئی اور بحیرہ روم کے کناروں تک جا پہنچی۔ کچھ بڑے قلعہ بند شہر رومیوں کے پاس تھے، ان میں قابل ذکر انطاکیہ، حلب، مرش، بیروت ہیں۔ چند اور مقامات بھی تھے جو ابھی رومیوں کے ہاتھ میں تھے۔ ہرکل نے اپنی فوج ان مقامات پر تقسیم کر دی اور حکم یہ دیا کہ اپنی فوج اکٹھی نہیں بلکہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں لڑے گی، اور اس کی یہ چال جیسا کہ پہلے سنایا گیا ہے یہ تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی بڑھ جائے گا اور جو پہلے ہی قلیل تعداد میں ہے اور زیادہ قلیل ہو جائے گا۔ اب وہ خود رہا میں جا پہنچا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ساری فوج کو ایک مقام پر اکٹھا کرے اور مسلمانوں کے لشکر بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر حملہ کرے۔ چال تو بڑی اچھی تھی لیکن اپنی فوج کو اکٹھا کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے تمام مقامات پر پیغام بھیج دیا تھا کہ فوج رہا میں آ کر اکٹھا ہو جائے۔ ابھی تک کوئی قاصد واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کے انتظار میں ہے۔ اس نے چال تو بڑی اچھی سوچی تھی لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار اور دیگر سالار بھی کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ عرب کے سپہ سالاروں نے اس کی یہ چال پہلے ہی بیکار کر دی ہے۔ اس طرح کہ ہرکل نے اپنی فوج کو جن مقامات پر بکھیر دیا تھا، مجاہدین اسلام کے سپہ سالار نے اپنے لشکر کو اسی کے مطابق تقسیم کر کے ان مقامات کی طرف بھیج دیا تھا۔ ہرکل کی یہ چال یہاں تک تو کامیاب ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر اس کی سوچ کے مطابق بکھر گیا تھا، لیکن اسے ابھی یہ بتانے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لشکر نے رومی فوج کو ان مقامات پر روک لیا ہے جہاں ہرکل نے اس کے ٹکڑے کر کے بھیجا تھا۔ ہر مقام پر مسلمانوں نے رومی فوج کے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ان مقامات میں سب سے بڑا مقام انطاکیہ تھا۔ ہرکل کو اپنے اس قلعہ بند شہر پر بڑا ہی ناز تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کا محل وقوع ہی ایسا تھا کہ اس کے مزید دفاع کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر بھی اس شہر کے چاروں طرف چوڑی اور انتہائی مضبوط اور بلند دیواریں کھڑی کر دی گئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان دیواروں کی بلندی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس شہر کو پہاڑوں نے آغوش میں لے رکھا ہے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کی بھول بھلائیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ انطاکیہ شام کا انتہا درجے کا مستحکم اور ناقابل تسخیر شہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہرکل کے جو فوجی دستے مجاہدین اسلام کے نعروں اور تلواروں سے بچ نکلتے تھے وہ انطاکیہ کا رخ کر لیتے تھے، جس کے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ اسے مسلمان کسی طور پر فتح نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح انطاکیہ میں اس تعداد سے کہیں زیادہ فوج اکٹھا ہو گئی تھی جو عام حالات میں وہاں رکھی جاتی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے دستے راست خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم داستان تو کچھ اور سنا رہے ہیں لیکن تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے تو بے محل نہ ہوگا کہ ان کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ قیصر روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے خالد بن ولید نے اکھاڑے تھے اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید کے ماتحت تھے لیکن رومی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی فوج شہر خالی کرتی پیچھے ہی پیچھے ہٹنے لگی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ آج ہم احتساب کے نعرے سنتے ہیں تو دھیان خلفائے راشدین کی دور کی طرف چلا جاتا ہے، جب احتساب کے اعلان نہیں کیے جاتے تھے، نہ احتساب کے بیان دیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بڑے حاکم کا احتساب ہو چکتا اور اسے سزا دی جا چکی ہوتی تو قوم کو پتہ چلتا تھا اور سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید چوکس ہو جاتے تھے، اور نظم و نسق اور سزا و جزا کی بڑی واضح مثال خالد بن ولید کی ہے۔ مختصراً یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ خالد بن ولید نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا تھا۔ اس کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاصد بھیجا کہ خالد بن ولید کو باقاعدہ گرفتار کر کے مدینہ لایا جائے۔ معزز ناظرین، وہ خالد بن ولید ہی تھے جن کی عسکری فہم و فراست اور بے مثال شجاعت کی بدولت آدھا ملک کے شام مجاہدین کے قبضے میں آ گیا تھا اور رومی فوج یا کسی نہ کسی مقام پر جم کے لڑنے کے لیے یکجا اور منظم
منظم ہو رہی تھی۔ جنگ ایسے عروج پر پہنچی تھی جہاں ذرا سی بھی کوتاہی یا کم فہمی سے سا پلٹ سکتا تھا۔ جنگی امور کے غیر مسلم مبصر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خالد بن ولید جیسے قابل جرنیل کو ذرا سی غلطی پر پیچھے بلا لینا بہت بڑی جنگی لغزش تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قوم میں ڈسپلن قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ خطرہ مول لیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر کے مدینہ بلا لیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آج ایک سپہ سالار نے خلاف دین حرکت کی ہے تو کل یہ بدعت نیچے کے درجوں تک آ جائے گی اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت سکڑنے لگے گی۔ امیر المومنین نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے اور آج تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا ہے، اور انعام اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نے تمہاری مدح میں شعر کہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے یہ رقم دی ہے تو یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہے، اور اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بد دیانتی ہے۔ خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے کہ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ واپس شام جا کر اپنے مفتوحہ علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا سوچا ہی نہیں، اور امیر المومنین نے انہیں معزولی کی جو سزا سنائی تھی وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کر لی۔ امیر المومنین کے حکم سے خالد بن ولید اپنے محاذ پر واپس چلے گئے، مگر اب وہ اپنے لشکر کے سپہ سالار نہیں تھے بلکہ ابو عبیدہ کے ثواب دید پر چھوڑ دیے گئے تھے کہ وہ انہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ غیر ملکی تاریخ نویسوں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا اصل باعث یہی تھا کہ ان میں ڈسپلن تھا اور دیانتداری تھی۔ وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے۔ سزا و جزا اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 21، اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔